سامعین، مولوی محمد عاشق الہی میرٹھی نے زیارت القدس و شام 1329 میں بتایا کہ قدس کی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اندرون شہر فصیل سے محصور ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ غربی دروازہ باب الخلیل ہے، جنوب میں 2 دروازے باب داؤد، باب المغاربہ، مشرق میں باب الاسباط، شمال میں 3 دروازے باب الساہرہ، باب العمود اور باب الجدید ہیں۔ فصیل سے باہر نیا شہر آباد ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد عمر کے علاوہ شہر میں شیخ محمد عباصری، شیخ قرمی، شیخ محمد، شیخ بایزید بسطامی، شیخ جلال الدین رومی، شیخ فرید، شیخ حسن کے مزار زیارت گاہ عوام ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی شرقی دیوار کے بالمقابل سیدنا شداد بن اویس انصاری اور عبادہ بن صامت کے مزارات ہیں۔ کوہ طور زید کے دامن میں سید محمد علمی کا مزار ہے۔ اس سے متصل قبہ شہداء غربی جانب حضرت رابعہ عدویہ اور مشرقی جانب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ شہر کے شمالی جانب سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا قمیر اور مسجد کی شمالی فصیل کے قریب غار میں سیدنا سلطان ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ حسن رائی کے مزارات ہیں۔ مولوی حفظ الرحمن راہ وفا 1938 میں لکھتا ہے کہ ترکوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے زمینوں کے ٹکڑے وقف کر دیے تھے جن پر ان ملکوں کے آنے والے زائرین کے قیام و رہائش کے لیے مسافر خانے تعمیر ہوئے، جو اب تک قائم ہیں۔ 1922 میں مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر ہندوستان کے لیے مخصوص قطع اراضی پر خواجہ ناظر حسن انصاری نے زاویہ ہندی کے نام سے مسافر خانہ تعمیر کیا۔ قبرستان شہداء میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہید ساتھی دفن ہیں۔ صحن حرم مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اقتصادی، انفرادی، سیاسی اور مذہبی شعبوں پر حکومت برطانیہ کا اثر ہے جس کی وجہ سے اس سرزمین اقدس پر ہنگامہ ہے اور مسلمانوں کے حقوق، ان کی عبادت گاہیں، جائیدادیں، جان و مال خطرے میں ہیں۔ جس وقت سے برطانیہ نے چاروں طرف سے یہودیوں کو لا لا کر یہاں پر آباد کیا ہے، مسلمانوں کی زرخیز زمینیں اور آباد محلے آج یہودیوں کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ حالانکہ آج سے 70 برس قبل الخلیل کو جاتے ہوئے قدس سے باہر یہودیوں کی ایک چھوٹی سی آبادی مائے شورم تھی۔ قدیم شہر میں 20 نسلوں کے لوگ آباد تھے اور شہر میں مسجد اقصیٰ کے علاوہ 38 مساجد تھیں۔